تو جس وقت اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت امام مہدی تو نہیں تھے نا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری جسم کے بارے میں تو گفتگو کریں گے نہیں، آپ کے باطنی وجود کے بارے میں گفتگو کریں گے نا، اور وہ باطنی وجود بی بی فاطمہ کے سینہ مبارک سے نکلا ہے جو امام مہدی کے سینے میں داخل ہوا ہے۔ اس طرح قریش سے ہوئے اور اہل بیت سے بھی ہو گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی کیا ہمارے 11 امام کی اولاد میں سے ہیں؟ اب آ جائیں سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں کہ بھئی کیا سرکار گوہر شاہی 11ویں امام اہل بیت کے، آل رسول کے جو 11ویں امام ہیں، امام حسن العسکری، کیا سرکار گوہر شاہی ان کی اولاد میں سے ہیں؟ اب یہاں پر ایک عقدہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو، اہل تشیع، اہل سنت، سب سے مخاطب ہوں، بالخصوص اہل تشیع بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امام مہدی 11ویں امام امام حسن العسکری کے بیٹے ہوں گے، کہیں نہیں لکھا۔ حدیث میں کیا لکھا ہے؟ ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ میری اہل بیت سے ہوں گے، ایک اور مقام پہ لکھا ہے کہ وہ فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، میری اہل بیت میں سے ہوں گے یا فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ اب ان دو باتوں سے آپ منطق کو استعمال کریں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہاں جی، اگر آل رسول سے ہوں گے تو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے پھر آگے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اور یہ سلسلہ پہنچ گیا امام حسن العسکری تک، تو انہی میں سے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ امام حسن العسکری ہی ہوں۔ فرض کیا کہ جو اولاد سلمان فارسی سے پیدا ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ اللہ کے رسول نے تو ان کو اہل بیت میں شامل کر لیا تھا، تو فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد ہوگی تو وہ کیا اہل بیت کی اولاد میں شامل نہیں ہوگی؟ شامل ہوگی نا۔ اور پھر فاطمہ کی اولاد سے ہونا، ضروری نہیں ہے کہ فاطمہ کی اولاد سے ہیں تو اس لڑی سے ہی ہوں گے، کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بنی اسرائیل میں 12 خلیفہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ کی امت میں 12 خلیفہ تھے، اسی طرح میری امت میں بھی 12 خلیفہ ہوں گے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 12 خلیفہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 12 کے 12 خلیفہ قریش میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا، اب جب قریش کی بات کی جاتی ہے تو قریش جو ہے قوم، وہ مختلف قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، مختلف گھرانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جیسے بنو ہاشم ہے، یہ بھی ایک قبیلہ ہے قریش کا، بنو ہاشم۔ جس طرح بنو امیہ ہے، وہ بھی قریش کا ہی ایک قبیلہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، بنو فجار ہے، بنو کلب ہے، بہت سے قبائل ہیں۔ اب ایک طرف تو حدیث میں لکھا ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے، اور دوسری طرف لکھا ہے کہ وہ 12 کے 12 خلیفہ قریشی ہوں گے۔ اگر وہ قریشی ہوں گے تو پھر اہل بیت کی شرط ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قریشی میں تو بنو امیہ بھی شامل ہے۔ ابو بکر کا جو پورا قبیلہ ہے وہ بنو امیہ ہے، عمر بن خطاب بنو امیہ ہے، یہ امیر معاویہ سارے وہیں سے آئے ہیں۔ اب یہ جب عقدہ پیدا ہو گیا تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ 12واں خلیفہ آیا قریش سے اور بنو ہاشم سے نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو ایک سینیریو دے رہا ہوں، پاسبل سینیریو، کہ وہ آیا تو قریش سے
12واں خلیفہ، لیکن وہ بنو ہاشم سے نہیں، کسی اور قبیلے سے تھا۔ تو قریشی تو تھا، وہ سینیریو ہے کہ قریشی تو ہوا وہ، لیکن اہل بیت میں سے نہیں تھا۔ قریشی تو تھا، اہل بیت میں سے نہیں تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ وہ قریش میں سے ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ ظاہری طور پر دیکھی جائے تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، لیکن اگر باطنی طور پر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ قریش سے تو آیا، اہل بیت سے نہیں تھا، قریش سے تو آیا، اور قریش سے آ کر اس کو باطنی طور پر بی بی فاطمہ کی نسبت مل گئی۔ تو جس وقت اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت امام مہدی تو نہیں تھے نا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری جسم کے بارے میں تو گفتگو کریں گے نہیں، آپ کے باطنی وجود کے بارے میں گفتگو کریں گے نا، اور وہ باطنی وجود بی بی فاطمہ کے سینہ مبارک سے نکلا ہے جو امام مہدی کے سینے میں داخل ہوا ہے۔ اس طرح قریش سے ہوئے اور اہل بیت سے بھی ہو گئے۔ بھئی آپ دیکھیں نا کہ حدیث شریف میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حسین کی اولاد سے ہوں گے، حسن کی اولاد سے ہوں گے، چلو باقی بچے تو پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور کے دور میں امام حسن اور حسین تو تھے، لیکن اللہ کے رسول نے تو بی بی فاطمہ کا نام استعمال کیا ہے۔ کیوں فاطمہ کا نام استعمال کیا ہے؟ کہ وہ بیج ہے، سارے درخت وہیں سے لگنے ہیں، ایک درخت سے دوسرا درخت لگانے کے لیے اکھاڑ کے نہیں لگاؤ، بیج ڈالنا ہے، وہ بیج فاطمہ کے پاس ہے، لہٰذا ان کو فاطمی کہا جائے گا۔ اچھا، اب اگر یہ کہا جائے کہ بھئی وہ امام حسن العسکری کے ہی فرزند ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ امام مہدی کے گھر والے ان کی مخالفت کریں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر واقعی وہ امام حسن العسکری کے بیٹے ہوں گے تو امام حسن العسکری ان کی مخالفت کریں گے، ان کی اماں جان ان کی مخالفت کریں گی، ان کے بھائی کزن سارے آل رسول ان کی مخالفت کریں گے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ان کا بیٹا ان پر قاتلانہ حملہ کرے گا۔ کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں امام حسن العسکری کے گھرانے سے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی مخالفت بھی کریں گے؟ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ امام جعفر صادق نے یہ بات کہی ہے۔ تو امام جعفر صادق کو نہیں پتا تھا کہ اگر وہ امام حسن العسکری کے بیٹے ہوں گے اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھر والے ان کی مخالفت کریں گے تو ہمارا 11واں امام گمراہ ہوگا، کیونکہ امام مہدی کی مخالفت کرنے والا تو جہنمی ہوگا۔ اور پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ وہ امام حسن العسکری کی اولاد میں سے ہوں گے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے۔ کیا محمد رسول اللہ کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے؟ تو امام مہدی میں محمد کی ذات ہوگی، جہاں محمد کی ذات ہو وہاں اہل ہے بیت کی ضرورت کہاں ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے ذرا گڑبڑ کے ساتھ، ان کا نام محمد ہوگا، لیکن یہ بات بگاڑ کے پیش کی گئی ہے۔ اصل متن یہ تھا کہ ان کی ذات میں محمد ہوگا، نام محمد نہیں، ذات محمد کی ہوگی۔ اصل چیز یہ ہے، نام نہیں۔ بھائی نام کا تو ہم نے دیکھ لیا نا، جوناگڑھ میں جس آدمی نے کیا تھا دعویٰ امام مہدی کا، اس کا نام محمد تھا، اس کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ اور آج بھی اگر انہی حدیثوں کے اوپر کسی کو امام مہدی ماننا ہے، 20 پاؤنڈ کی ڈیٹ پول بنتی ہے، ہر آدمی اپنے ماں باپ کا اپنا نام چینج کرا کے 60 پاؤنڈ میں دعویٰ مہدیت کر لے، 20 پاؤنڈ اپنے، 20 پاؤنڈ ماں کے، 20 پاؤنڈ باپ کے، ہیں؟ ماں کا نام آمنہ رکھ لے، باپ کا نام عبداللہ رکھ لے، خود کا نام محمد رکھ لے، 7 دن کے اندر ڈیٹ پول آ جائے گی، اسی کے حساب سے پاسپورٹ بنوا لیں، اسی کے حساب سے ڈرائیور لائسنس پہ نام چینج کرا لیں، جو مرضی رکھ لیں۔ ایسے تو گزرے ہیں، تو وہ تو سارے جھوٹے تھے۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے،
دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے نام عبداللہ ہیں، جن کے باپ کے نام عبداللہ ہیں، جن کی ماں کا نام آمنہ ہے؟ بہت لوگ ہیں۔ اب جواب کیا ہے حضرت صاحب کے سوال کا؟ کیا وہ 11ویں امام کی اولاد سے ہوں گے؟ نہیں، وہ 11ویں امام کی اولاد سے نہیں، جہاں سے 11 امام آئے ہیں وہ ان کی اطرت سے ہوں گے۔ جہاں سے 11 امام آئے ہیں، 11 امام کہاں سے آئے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کے ظاہری باطنی بطن سے آئے ہیں، وہ فاطمی ہوں گے۔ یہ ان کی یعنی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے۔